آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی۔ غلام کے مقدس پاک کلام میں سے آج کی ہماری تلاوت پرانے عہد نامہ میں سے مقدس یسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا صحیفہ اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی 7 آیات ہم خداوند کے کلام پاک میں سے تلاوت سنیں گے۔ مقدس یسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا صحیفہ اس کا 9واں باب اور اس کی پہلی 7 آیات میں خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، لیکن اندھ و حکیم کی تیرگی جاتی رہے گی۔ اس نے قدیم زمانے میں زبولون اور نفتالی کے علاقوں کو ذلیل کیا، پر آخری زمانے میں قوموں کے گلیل میں دریا کی سمت یردن کے پار بزرگی دے گا۔ جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سائے کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ تو نے قوم کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا۔ وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوئے اور ان کے کندھے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والے کے عصا کو ایسا توڑا ہے جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا، کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گے۔ اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی، اور وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الافواج کی غیوری یہ کرے گی۔ خدا کا شکر اس کے کلام کے لیے، آمین۔ آج آمد کا دوسرا اتوار ہے، اور پہلے اتوار اس سے پہلے اتوار ہم نے یسوع بادشاہ کی عید منائی ہے، اور میں نے درخواست کی تھی کہ اگلے اتوار آئیں، اگلے اتوار یسوع بادشاہ کے اگلے اتوار آئیں، ہم جلوس نکالیں گے، تھوڑے لوگ آئیں۔ پھر میں نے کہا کہ تھوڑے لوگ آئیں، اگلی دفعہ نکالیں گے۔ آج 2-4 خاندان زیادہ آئے لیکن سارے نہیں آئے۔ ہم تیسرے اتوار پھر جلوس نکالیں گے، اور میں چاہوں گا کہ آپ وقت پر آئیں۔ آ جائیں گے؟ ہم جڑے آئے سن وہی کہتے نہیں یس۔ تو مہربانی سے اگلے اتوار موسم میرا ایمان اچھا ہی ہوگا، آپ کے اندر کا بھی اور باہر کا بھی، اور وقت پر آنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں پورے 11 بجے یہاں پر آ گیا تھا تاکہ ہم جلوس کی شکل میں ادھر جائیں جدھر میری کرسمس لکھا ہوا ہے، پھر ادھر سے واپس چرچ میں آئے۔ تو تیسرے آمد کے تیسرے اتوار بھی ہم یہ کریں گے۔ خدا کا شکر ہو کہ ہم آمد کے دوسرے اتوار میں آج شامل ہو گئے، اور جو اس دفعہ کرسمس آ رہا ہے، اس دفعہ جو یسوع کی سالگرہ کا دن آ رہا ہے، وہ دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کرسمس 25 اور 25 کو ہے، اور دوبارہ کبھی 25 نہیں آئے گا۔ 25 آئے گا دسمبر کا، لیکن 2025 کبھی نہیں آئے گا۔ یہ کرسمس، یہ سال ہماری زندگی میں ہے، اور دوبارہ دنیا اس 2025 کو نہیں دیکھے گی، اور اس سال کرسمس 2025 اور 25 دسمبر کو منایا جائے۔ جب ہم کرسمس کی بات کرتے ہیں تو یہ سارا نبی یسوع کے آنے سے 750 سال پہلے اس کے آنے کی خوشخبری
دنیا کو دیتا ہے. اس کے آنے سے پہلے وہ اس کے بارے میں بتاتا ہے. یسایہ نبی اس کی بادشاہی کا ذکر کرتا ہے کہ وہ بڑی پرامن ہوگی. اور آج کے کلام میں سے پہلی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یسوع اس دنیا پر حکومت کرتا ہے. یسوع اس دنیا پر حکومت کرتا ہے. یسوع اس دنیا پر حکومت کرتا تھا اور یسوع اس دنیا پر حکومت کرتا رہے گا. اس کی بادشاہی کا کبھی آخر نہیں ہوگا. وہ ہے, وہ تھا اور وہ رہے گا. ہم دنیا اس کی دوسری آمد کی بھی منتظر ہے. اور یسایہ نبی جس بادشاہ کا ذکر کرتا ہے جس کی ہم عید منا رہے تھے, اور میں نے عید والے دن بتایا تھا عید کی تعلق سے, اور آج بھی ہم اس کی بادشاہی کے بارے میں سیکھتے ہیں. دنیا میں سب سے بڑی جو قوم ہے, سب سے بڑا جو گروہ ہے, اور میں اسے مذہب نہیں کہوں گا, میں اسے مذہب نہیں کہتا. میں ایک بات کہا کرتا ہوں, آج پھر کہتا ہوں کہ کرسچینٹی از ناٹ اے ریلیجن. مسیحیت کوئی مذہب نہیں ہے. یاد رکھیے گا, مسیحیت کوئی مذہب نہیں ہے. مسیحیت از ریلیشن وتھ گاڈ. مسیحیت خدا کے ساتھ ہماری رشتے داری ہے. اور یہ رشتے داری یسوع نے قائم کیا, اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. آپ کسی بر اعظم میں چلے جائیں, دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں, اس کی بادشاہی عربستان سے لے کر چائنا تک, رشیا تک, آپ جس ملک میں مرضی چلے جائیں, جہاں لوگ رہتے ہیں, جہاں پر دنیا بستی ہے, وہاں لوگ میرے یسوع کو جانتے ہیں. میرے یسوع کا نام وہاں لیا جاتا ہے. اور یہ بادشاہی کوئی جنگ کے وسیلے سے قائم نہیں ہوئی. یہ بادشاہی کوئی اسلحے کے وسیلے سے قائم نہیں ہوئی. یہ جنگ کوئی لشکروں کے وسیلے سے قائم نہیں ہوئی. یہ جنگ, یہ بادشاہی, یہ جنگ جو ہے, یہ اس نے کسی ہتھیار سے نہیں لڑی. اس کے پاس کوئی تیار نہیں, اس کے پاس کوئی جنگی اسلحہ نہیں, لیکن اس کے پاس جو کام ہے, اس کے پاس جو اختیار ہے, اس کے پاس جو معجزات ہے, اس کے پاس جو قوت ہے, اس کے وسیلے سے یہ بادشاہی پوری دنیا میں پھیل گئی ہے. اور پھیل رہی ہے, بڑھ رہی ہے. ہمارے ارد گرد کے ممالک میں مسیحیت بڑے زور سے پھیل رہی ہے, اور اس کے لیے کسی اسلحے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی جنگ کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس کی بادشاہی امن اور صلح کی بادشاہی ہے. اس کی بادشاہی سلامتی کی بادشاہی ہے. اور اس کے آنے کا منظر یہ ہے کہ وہ کسی بادشاہ کے گھر نہیں پیدا ہوا. اور میں نے کلام سناتے ہوئے ایک دن اس بات کو بیان کیا تھا کہ وہ غریبوں کے گھر میں پیدا ہوا تھا. اور یہاں پر جب یہ حوالہ شروع ہوتا ہے تو یہ سایہ کہتا ہے کہ یسی کے تنے سے ایک قوم پر نکلے گی. یسی کا سب سے بیٹا, 8 بیٹے تھے اس کے, اور 8واں بیٹا داؤد تھا جو بیت لحم میں رہتا تھا, اور بوئز کا اور رود کا پوتا تھا, اور سب سے چھوٹا تھا, اور جنگل میں بکریاں چراتا تھا, بیڑے چراتا تھا. اور مقدس مریم اور مقدس یوسف اسی کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. داؤد بادشاہ کی دنیا میں چند ایسے بادشاہ ہیں جن کو سارے مذاہب یاد کرتے ہیں. دنیا میں داؤد نبی جیسا بادشاہ شاید ہی کوئی ہو. اس نے جس طور سے بادشاہی کی, پھر اس کے بیٹے سلیمان نے جس طور سے بادشاہی کی, وہ بھی ایک مثال ہے. اور پھر اس کی نسل سے جو ایک اور بادشاہ پیدا ہوا, لیکن بادشاہ کے گھر سلیمان داؤد بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا تھا. یسوع کسی بادشاہ کے گھر میں پیدا نہیں ہوا. اور مقدس مریم کی اور مقدس یوسف کی حالت کوئی زیادہ اچھی نہیں, پتلی حالت تھی. وہ غریب غربا تھے, وہ بہت زیادہ امیر نہیں تھے, ان کے پاس کوئی بہت زیادہ مال و دولت نہیں تھا جن کے گھر میں یسوع پیدا ہوا. کلام مقدس اس بات کو بیان کرتا ہے کہ کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے آگ کا ایندھن ہوں گے.
اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. اب دوسری بات کر رہے ہیں یسایا نبی کہ ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. اس کا مطلب ہے وہ ایسی ہستی ہے جس کا کوئی باپ نہیں, دنیاوی کوئی باپ نہیں. وہ دنیا کا, کل میں ایک جگہ پر کلام سنا رہا تھا, میں نے کہا کہ دنیا میں اس کے بعد کوئی بغیر ماں کے پیدا نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی کوئی دنیا میں بغیر ماں کے پیدا نہیں ہوا, اور یسوع معاف کیجیے گا بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوا, اور اس کے علاوہ دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ باپ کے علاوہ بھی پیدا ہو سکتا ہوں, لیکن میرا یسوع پیدا ہوا. اور اس کا جو تعلق ہے باپ کے ساتھ وہ کوئی جسمانی نہیں. عام طور پر جب اس بات کو کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کی کوئی شادی ہوئی تھی, خدا کا کوئی ریلیشن تھا. یہ روحانی ہونے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ خدا سے نکلا ہے, خدا سے معلوم ہوا ہے. اور اس لیے کلام مقدس میں لکھا بیان کیا جاتا ہے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا. اور بیٹا کس کا ہے؟ وہ خدا کا بیٹا ہے. خدا نے دنیا کو ایک بیٹا بخش دیا تاکہ, اور جب بیٹا بخش دیا تو یوحنا 14 میں لکھا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. وہ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے. اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں, عام طور پر جنازوں پر یہ بات میں کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ مسیح مرتے نہیں, مسیحوں کی موت نہیں ہوتی. اور آپ بھی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اگر یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ میں سے کوئی نہیں مرے گا. وجہ یہ ہے کہ یسوع ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے اس دنیا میں آیا تھا, لائف ایور لاسٹنگ, جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی. اور عام طور پر جنازے پر کلام سناتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ آج اس کا ایڈریس بدل گیا ہے, یہ مرا نہیں, یہ مرا نہیں. آج اس کا صرف ایڈریس بدلا ہے, کل یہ فیصل آباد کا شہری ہے اور آج یہ آسمان کا شہری ہے. صرف اس کی شہریت بدلی ہے, اس کا ایڈریس بدلا ہے. پہلے یہ آپ کے محلے کا, آپ کے گھر کا شہری تھا, پہلے یہ آپ کے محلے اور آپ کے گھر کی شہری تھی, لیکن آج یہ آسمان کی شہری ہے. جو یسوع پر ایمان لے آتے ہیں, جو یسوع کو اپنی زندگی دے دیتے ہیں, یہ جو یسوع کے قدموں میں اپنا آپ رکھ دیتے ہیں. یسوع آسمان پر اسی لیے گیا تھا, آسمان پر یسوع اسی لیے گیا تھا. وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں, میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تمہیں کہہ دیتا. ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا ہے, ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا ہے, ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا ہے جس کے پاس موت اور زندگی کا اختیار ہے, جس کے پاس دنیا کے سارے اختیار ہیں, لیکن اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے, اس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے. اس کے پاس کوئی اگر چیز ہے, اس کے زبان میں اگر کوئی چیز ہے, اس کے ہاتھ میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ اس کا کلام ہے, کیونکہ جو وہ کہتا تھا وہ ہو جاتا تھا. وہ ساری چیزوں پر اختیار رکھتا تھا, ساری چیزوں پر اختیار رکھتا ہے. اس کے پاس جو ہمیں بیٹا بخشا گیا ہے وہ بڑا مثالی بیٹا ہے. کلام مقدس اس کے بارے میں بیان کرتا ہے. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا, ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا, اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی, اور اس کا نام عجیب, مشیر, خدا قادر اور ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. یہاں پر چند باتیں بیان کی گئے. سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی. وہ جب سلطنت اس کے کندھے کی بات کرتے ہیں تو یسوع نے اس بات کو دنیا میں رہتے ہوئے ثابت کر دیا. جب یسوع نے دنیا کو بتایا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا, اس کا مطلب ہے سلطنت اس کے پاس ہے, زمین اور آسمان کا اختیار اس کے پاس ہے, وہ جس کو چاہتا ہے. اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں اس کے اختیار کے بارے میں کہ اس کے اختیار بڑا مثالی ہے. وہ جس گھر میں جاتا ہے اسے خوشیوں سے بھر دیتا ہے, جس زندگی میں جاتا ہے اسے خوشیوں سے بھر دیتا ہے. اور کلام مقدس میں جو پہلی بات اس کے بارے میں بیان کی ہے, سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی, اور اس کا نام عجیب مشیر. یسوع کے پاس اس دنیا کے اختیار ہے.
پانی پر چاہتا ہے تو وہ چل لیتا ہے، اس کا مطلب ہے پانی پر اختیار رکھتا ہے. آپ شاید پانی پر نہیں چل سکتے، لیکن میرا یسوع پانیوں پر چلتا ہے، اس کا مطلب ہے پانی اس کے قبضے میں ہے. یسوع ہوا اور آندھیوں کو ڈانٹتا ہے، اس کا مطلب ہے ہوائیں اس کا حکم مانتی ہیں. یسوع کسی درخت کو دیکھ کے لعنت کرتا ہے اور درخت سوکھ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے درختوں پر اس کا اختیار ہے. کسی شخص کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے اٹھ، اور وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے. وہ لازر کی قبر پر جاتا ہے، لازر کو جا کے کہتا ہے لازر باہر آ جا، اور لازر اٹھتا ہوا باہر آ جاتا ہے. وہ یار کی بیٹی کے گھر میں جاتا ہے اور یار کی بیٹی کو زندہ کر دیتا ہے. وہ کسی بیمار کو چھوتا ہے، بیمار شفا پا جاتا ہے. وہ لا علاج بیماریوں کا علاج کرتا ہے. سلطنت اس کے کندھے پر ہے، اور حکومت کسی سلطنت کا، کسی بادشاہ کا، کسی وزیر اعظم کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی، اب ماحولیات کی جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ درخت لگائے جائیں تاکہ ماحول کنٹرول ہو سکے، گندگی دور ہو سکے. وہ کہتے ہیں جی ہم صحت کا انتظام کریں گے کیونکہ ہماری یہ مملکت ہے، ہم اچھے ہسپتال بنائیں گے. گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم کھانے کا انتظام کریں گے، ہم چیزوں کو سستا کریں گے تاکہ لوگ کھا سکیں. علاج کی وہ بات کرتے ہیں، شفا کی وہ بات کرتے ہیں، مختلف چیزوں کی وہ بات کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کی وہ بات کرتے ہیں. اور یہ سارے اختیار میرے یسوع کے پاس ہیں. سارے کام میرا یسوع کر سکتا ہے، اور اس نے ان کاموں کو انجام دے کر اس بات کو ثابت کیا کہ میں سارے کام کر سکتا ہوں. اور اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب مشیر ہوگا. عجیب مشیر. یسوع کے کام عجیب ہے. وہ دنیا کو حیران کر دیتا ہے، دنیا کو پریشان کر دیتا ہے. دنیا حق کا پکا رہ جاتی ہے جو کام میرا یسوع کرتا ہے. اور وہ 2000 سال پہلے سارے کام کرتا تھا، اور 2000 سال سے وہ یہ کام کیے جا رہے ہیں، اور آج میرے اور آپ کے درمیان بھی یہ کام کرتا ہے. اور اس نے میری اور آپ کی زندگی میں ایک بڑا کام کیا ہے. شاید میں نے آپ کو آج اتوار ہے، ایک بات بتاتا ہوں کہ جب میں چند ماہ پہلے بہت بیمار ہو گیا تو لوگ کہتے تھے، ڈاکٹر کہتے تھے اونلیے نے بچنا، لیکن میرے یسوع نے مجھے اٹھا کھڑا کیا. وہ حیران کر دیتا ہے، وہ ڈاکٹروں کو پریشان کرتا ہے. جو ڈاکٹر میرا آپریشن کر رہا تھا، سرجن، وہ کہتا تھا میں تجھے دیکھ کے پریشان ہو گیا ہوں، میں تجھے دیکھ کر میں حیران ہوں کہ تو کیا ہے، مجھے پریشان کر دیا تو نے، پسند کر دیا تو نے. اور یاد رکھے کہ میرا خدا سب کو حیران کر دیتا ہے، میرا خدا سب کو پریشان کر دیتا ہے. اور کلام مقدس میں لکھا عجیب مشیر ہے. اس کے کام، اس کے مشورے عجیب ہے. وہ اس کی تعلیم عجیب ہے. اس کے پہاڑی واز کا کوئی مقابلہ نہیں ہے دنیا میں. اس کے کلام کی جو بات ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں دنیا میں. وہ دنیا کو حیران کر دیتا ہے، دنیا کو پریشان کر دیتا ہے اپنے کلام کی وجہ سے، اپنے منہ کی باتوں کی وجہ سے. جو میرے یسوع کے منہ سے نکلتا ہے وہ سارا کچھ آگے ہو جاتا ہے. وہ پانی کو دیکھتا ہے، پانی پر چلتا بھی ہے. اگر پانی کو دیکھتا ہے تو پانی بدل کر میں بن جاتی ہے اس کے کہہ دینے سے. صرف وہ کہتا ہے کہ مٹکے بھر دو، اور اس پانی کے اثر کو وہ ختم کر کے اس میں میں کا اثر ڈال دیتا ہے. بہت عجیب مشیر ہے وہ. اور میں نے ایک بات کہی تھی کہ اس کے کام عجیب ہے. وہ شادی پر جاتا ہے تو جو کام ہوتا ہے اس کو پورا کر دیتا ہے. اور میں ایک بات چلتے چلتے بتا دوں کہ مہربانی کر کے ایک بات ضرور کیا کریں کہ جب آپ پکار دیتے ہیں، پکار دے کے پھر گرجے میں آیا کرو سن لے. کیونکہ ہم ان کا جب نام پکارتے ہیں اس پلپٹ سے تو ہم اس کا نام خدا کے آگے رکھتے ہیں کہ پھر خدا جب آپ یہاں ہوتے ہیں اس بات کو یاد رکھیں کہ جب اس کا نام خدا کے آگے پکارا جاتا ہے، آپ یہاں پر سنتے ہیں تو خدا اس شادی میں شامل ہو جاتا ہے. خدا اس شادی میں. اور ایک اور بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ مہربانی سے
कोशिश किया करे कि 3 हफ्ते पहले आके हमें पुकार दिया करे, ताकि हम 3 हफ्ते मुसलसल खुदा की हजूरी में उनका नाम पुकार सके। और अक्सर हम शादियां करते हैं ते पुकार देने आने, वो भी किसी साथ भेज देने, तो फिर चिट्ठी लैन आने। याद रखें कि हमें खुदाबंद को पहला दर्जा देना चाहिए। जिस शादी में मेरा यीशु शामिल हो जाता है, उस शादी में कोई कमी नहीं रहती, सारी कमियां पूरी कर देता है वो। और मैं कोशिश करता हूं कि जरूर शादियां चर्च में हो, क्योंकि पिछले 1700 साल से शादी चर्च में होती है। और दूसरी बात, चूंकि ये टॉपिक शुरू हो गया, दूसरी बात यह है कि शादियों पर जाता हूं मैं, हम जाते हैं तो हमारे साढ़े काने चाह के कहते पाली साहब को 5-7 मिनट वाला 5 मिनट वाला फार्मूला लाओ। मैं कहना मैनू नहीं आता, चले जाओ किसी और को करा लो, मैं नहीं करता 5 मिनट वाला निकाह। हमारी शादी का सबसे अहम हिस्सा निकाह होता है। मेहंदी में सारा कुछ है, तेल कर लो, सारा कुछ है, मिलनियां कर लो, अद्धा घंटा मिलनियां होती जो निकाल रहा मतलब 5 मिनट वाला करो। मैं अभी लास्ट जो निकाह मैंने किया चर्च में किया, इससे पहले एक निकाह मैंने किया वो मैरिज हॉल में था। और मैं निकाह शुरू करने लगा तो लोग एकदम आके आले दुआले मेरे खड़े हो गए, कौन पता नहीं क्यों हो जाए, सारे दुनिया आके मगर चलो अपनी जगह थे जेडे निकाह शामिल हो रहे जाके बह जान, तो जेडे जाने बाहर चले जान। मैं नहीं इंदर का पढ़ता होता जिम्मे इंडा माल हो। मैं कहता हूँ मैं चाहता हूं कि आप बरकत पाए, आप खानदान बरकत पाए, दोनों जो मिल रहे होते हैं, जो बेटी और बेटा मिल रहे होते हैं वो बरकत पाए। लेकिन साढ़े को आमतौर पर दुआवां का टाइम ही कोई नहीं होता। साढ़े को मेहंदी का टाइम है, तेल का टाइम है, मिलनियां का टाइम है, बाकी रात 3 बजे तक ढोल की कोट के मार चढ़ रहे हैं। याद रखें कि शादियों में यीशु को दावत दे, यीशु को पहला दर्जा दे, खुदा को पहला दर्जा दे, आपकी शादी बाबरकत होगी। तो आपकी शादी में आपको मशवरे देगा, मशीर है वो, खुदा का मशीर है वो आपकी शादी में आपको मशवरे देगा। और आमतौर पर उनके कट हो गया थोड़ा जा बहुत घंटा ला सकते पूरा नहीं देते मुंडे दाड़ हो गया। मेहरबानी करके ऐसे कामों को कम वक्त दे। मैं नहीं कहता बंद कर दे, तो गुस्सा ही ना कर जाओ। मैं कहता हूं ऐसे मौकों पर खुदा को पहला दर्जा दे। खुदा को हमें गलती करते हैं, वो गलती ये करते हैं कुछ शादी में यीशु को नहीं बुलाते। और कई लोग, मैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूं, जो कार्ड लिखते हैं यीशु के नाम का और लाकर मुझे देते हैं और मैं उसे पुलपिट में रख देता हूं। और जो कार्ड यीशु के नाम का आता है यीशु शादी में शामिल हो जाता है। इसलिए मैं सुनता हूं तो जी मुशीर है, उसको बुलाकर तो देखे, शादी में उसको दावत देकर देखे कि वो कैसे कैसे काम करता है। साढ़े को सारे टाइम है, फूफी लोग भाजी के मनाने जाने हैं, फूफी नहीं आ गई, मास्टर नहीं आ रहे, मास्टर मनाओ चल के, और यीशु मनाने कोई जाता ही नहीं। यीशु को मनाने कोई आता ही नहीं, यीशु को कोई पहला दर्जा देता नहीं अपनी शादी में। और 2.5 मिनट वाला पर्सनल काम करो। मैं कहता मैं नहीं करना, किसी और को करा। वो उसको बुलाकर तो देखे, वो अजीब मुशीर, खुदा का और अब्दियत का बाप है। वो अजीब मशवरे देता है। और खुदा कादर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है। जिस घर में मेरा यीशु रहता है उस घर में सुलह और सलामती होती है। जो बात याद रखें, जिस घर में यीशु नहीं होता उस घर में हर वक्त लड़ाई होती है। और मैं कहता हूं जिन घरों में जाकर ऐसी बातें मैं करता हूं, मैं कहता हूं कि इस घर से सवेरे दिन चढ़ जाते लड़ाई शुरू होती है, तो मंजिया से रात जो सौंदे तो मुंह बंद हो जाए तो फिर लड़ाई मुकती है। उस घर में कोई सुलह सलामती नहीं होती,
کیونکہ جس گھر میں یسوع ہوتا ہے وہاں صلح اور سلامتی ہوتی ہے، وہاں امن اور سکون ہوتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں میں سو جاؤں گا نیچے نہ چلو میں لیٹ جاؤں گا. کل پرسوں رات کو کسی میں گھر میں تھا تو میں نے کہا کہ جو یسوع کو پہلا درجہ دیتے ہیں اس گھر میں لوگ بڑے سکون کی نیند سوتے ہیں. میرے پاس میں تو سونی ہے. میں کہا نہیں کوئی نہیں، تینوں رات نیند ہی آنی ہونی. میں کہا تینوں رات خواب آنا، پرسوں بڑے خواب آنا. لیکن جو خدا یسوع کے ساتھ چلتے ہیں وہ رات سکون کی نیند سوتے ہیں، اچھی نیند حاصل کرتے ہیں. اس گھر میں امن صلح سلامتی ہوتی ہے جس گھر میں میرا یسوع رہتا ہے. اور میں کل پرسوں اس سے چند دن پہلے بہت سے خاندانوں میں گیا اور میں نے چند گھروں میں دیکھی اتنے بیاور ٹنگی جتنے ہاتھی کو نہیں جاتا. ہاتھی کو نہیں پہنتا اچھی کیوں رکھے بچے نہ چھیدن. اس کو ذرا اوپر سے نیچے لے آئے، اپنے ہاتھ کے پاس کریں، ہر 6 مہینے بعد لا کسی چاڑ کے پھر اتنے رکھ دینے. مہربانی کر کے کلام کو پڑھا کریں، مہربانی کر کے یسوع کو پہلا درجہ دیا کریں اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں. کلام آپ کے گھر میں اسی لیے کہ اسے پڑھا جائے. پہلے اس لیے اوپر رکھا ہوتا تھا کہ ساڑھی نانی پڑھ سی ان پڑھنا نہیں سی آتا. لیکن آج تو خدا کا شکر ہے ہمارے گھروں میں بچے پڑھ سکتے ہیں. عجیب مشیر، خدا کا ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے. جس گھر میں میرا یسوع ہوتا ہے اس گھر میں امن صلح اور سلامتی ہوتی ہے، اس خاندان میں امن صلح اور سلامتی ہوتی ہے. اس کی سلطنت کے اقبال کی اور سلامتی کی کچھ امتحانات. اور دیکھتے ہیں کہ دنیا کے براعظموں میں، سارے افریقہ میں، یورپ میں، ایشیا میں، ہم عربستان میں، چائنا میں، رشیا میں، کسی بھی خطے میں جائیں تو ہمیں مسیحی نظر آتے ہیں، مسیحی ملتے ہیں. جہاں کتنے بھی ظلم ان پر ہوتا ہے لیکن وہ وہاں پر ہوتے ہیں. یہ مسیح کی گواہی کے لیے ہے کہ اس کی سلطنت کی امتحان ہوگی اور داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا. ابد تک، آج سے ابد تک حکمران رہے گا. یعنی خدا اپنی بادشاہی کو اس دنیا میں قائم کرے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الافاظ کی ضروری یہ کرے گی. یاد رکھیں کہ دنیا میں 200 کے قریب ملک ہے. ان میں بہت سے ملک ایسے ہیں جہاں پر انصاف نہیں ہوتا، جہاں پر لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. لیکن جس عدالت میں ہم جاتے ہیں، جس عدالت میں ایمان کے ساتھ اب چلے جائیں، ہمارا رب ہمارا انصاف کرتا ہے. انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان غلطیاں کر لیتے ہیں، لیکن رب کی عدالت میں اگر جائیں تو رب ہمارا انصاف کرتا ہے. اس کا ترازو کبھی نہیں ڈولتا. سارے ترازو گر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ناانصافیاں ہوتی ہیں. پچھلے بار لڑکی یہاں پر گواہی دے رہی تھی، جمعے کو گواہی دے رہی کہ بھائی پکڑا گیا تو چھٹن کے پیسے مانگتے سی. اسی کا پورٹل کے بھائی میں رکھی رکھو، پیسے ساڑھے کو کوئی نہیں. یہ کسی جمعے کو گواہی اس نے دی، اسے ریلیز کرنے کا ₹1,00,000 مانگ رہے تھے. تو دنیا میں انصاف نہیں ہوتا. بہت سے ملکوں میں، ساری دنیا میں انصاف نہیں ہوتا، لیکن خدا کی عدالت میں انصاف ہوتا ہے. خدا ہمارا منصف ہے، خدا ہمارا انصاف کرتا ہے. اور یہاں پر بہت سے لوگ بیٹھے ہیں جو اپنے میرا مقدمہ بیت اللہ ہے، او بے خلاصی تھا میری، بے مصیبت میری، میں نے تو رہائی دے. جو خدا کی عدالت میں آ کر فریاد کرتے ہیں، خدا ان کی دعاؤں کو سن لیتا ہے، خدا ان کے انصاف کو کرتا ہے. اور داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا. رب الفاظ کی ڈیوٹی یہ کرے گا. خدا ہمیشہ دنیا کے انصاف کرتا تھا.
دنیا کا انصاف کرتا ہے اور دنیا کا انصاف کرتا رہے گا. خداوند کے کلام کے وسیلے سے مدد کرتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں گمٹی چرچ ٹی وی.